بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما और हमने उनके अहदो पैमान की वजह से उनके सर पर कोहे तूर को लटका दिया और हमने उनसे कहा कि शहर के दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो और हमने ये भी कहा कि तुम हफ्ते के दिन हमारे हुक्म से तजावुज न करना और हमने उनसे बहुत मजबूत अहदो पैमान ले लिया फिर उनके अपने अहद तोड़ डालने और अहकाम खुदा से इनकार करने और नाहक अंबिया के कत्ल करने और इतराह कर ये कहने की वजह से कि हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़े हुए हैं ये तो नहीं बल्कि खुदा ने इनके कुफ्र की वजह से इनके दिलों पर मोहर लगा दी है तो चंद आदमियों के सिवा ये लोग ईमान नहीं लाते और नेज उनके काफिर होने और मरियम पर बहुत बड़ा बोहतान बांधने और उनके इस कहने की वजह से कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह खुदा के रसूल को कत्ल कर डाला हालांकि न तो उन लोगों ने उसे कत्ल ही किया और न ही सूली दी मगर उनके लिए एक दूसरा शख्स ईसा के मुशाबह कर दिया और जो लोग इस बारे में इख्तिलाफ करते हैं यकीनन वो लोग इसके हालात की तरफ से धोखे में पड़े हैं इनको इस वाक़े की खबर ही नहीं मगर फ़कत अटकल के पीछे पड़े हैं और ईसा को उन लोगों ने यकीनन कत्ल नहीं किया बल्कि खुदा ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और खुदा तो बड़ा ज़बरदस्त तदबीर वाला है।
اور جب عیسیٰ علیہ السلام مہدی موعود علیہ السلام کے ظہور کے وقت آسمان سے اتریں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو ان پر ان کے مرنے کے قبل ایمان نہ لائے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ غرض یہودیوں کی ان سب شرارتوں اور گناہ کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ صاف ستھری چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں حرام کر دیں، اور نیز ان کے خدا کی راہ سے بہت سے لوگوں کو روکنے اور باوجود ممانعت سود کھا لینے اور ناحق زبردستی لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے، اور ان میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے واسطے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے جو لوگ علم دین میں بڑے مضبوط پائے پر فائز ہیں، وہ اور ایمان والے تو جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہے اور جو کتاب تم سے پہلے نازل ہوئی ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور خدا اور روز آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے پاس بھی تو اسی طرح کی وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں پر بھیجی تھی، اور جس طرح ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق و یعقوب و اولاد یعقوب علیہ السلام اور عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان کے پاس وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، اور تم کو بھی ویسا ہی رسول مقرر کیا جس طرح اور بہت سے رسول بھیجے جن کا حال ہم نے تم سے پہلے ہی بیان کر دیا، اور بہت سے ایسے رسول بھیجے جن کا حال تم سے بیان نہیں کیا، اور خدا نے تو موسیٰ سے بہت سی باتیں بھی کی، اور ہم نے نیکوں کو بہشت کی خوشخبری دینے والے اور بدوں کو عذاب سے ڈرانے والے پیغمبر بھیجے، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کی خدا پر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، اور خدا تو بڑا زبردست حکیم ہے۔ یہ کفار نہیں مانتے، نہ مانے، مگر خدا تو اس پر گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ تم پر نازل کیا ہے خوب سمجھ بوجھ کر نازل کیا ہے، بلکہ اس کی گواہی تو فرشتے تک دیتے ہیں، حالانکہ خدا گواہی کے لیے کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور خدا کی راہ سے لوگوں کو روکا، وہ راہ راست سے بھٹک کے بہت دور جا پڑے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اس پر ظلم بھی کرتے رہے، نہ تو خدا ان کو بخشے ہی گا اور نہ انہیں کسی طرح کی ہدایت ہی کرے گا، مگر ہاں جہنم کا راستہ دکھا دے گا جس میں یہ لوگ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ تو خدا کے واسطے بہت ہی آسان بات ہے۔ اے لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق کے ساتھ آ چکے ہیں، پس ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر انکار کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا بڑا واقف کار حکیم ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔